مجلس ہے اس کی مدد فرما، اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے، مولا اسے جڑوں سمیت مسترد فرمائے۔ ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ پاک حسین کی پاک اماں ہم سب پہ راضی ہو جائے۔ نظر اللہ حسین مولا حسین کے صدقے میں دو قدر ذرا آگے آگے آ جائیے تاکہ جتنا وقفہ ہے ختم ہو جائے۔ وہ جو بھائی سب سے پیچھے بیٹھے ہیں نظر اللہ نیازی حسین یہ بھائی خالص والے بھائی، یہ بڑا واسطہ میں دیا گیا بھائی نے آپ کو زحمت دی بھائی جان، تھوڑا تھوڑا یہ والے بھائی کے پیچھے دیکھو میرے پاس آ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تھوڑا تھوڑا بھائی تکلیف لیجیے گا تاکہ پھر جو ابھی شاہ جی کو جو الوداع کرنے کے ہیں مومن پہ وہ بھی آ جائیں گے، اور میرے بعد ملک کی نامور ہستی جناب حسین کیسر گران صاحب وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ بس میں نے ماحول ہی بنانا ان کے لیے، میں نے ان کی محنت کی، ترلا کیا، وہ مجھ سے پہلے آئے تھے تو میں نے ترلا کیا ان کا، ان کی مہربانی مولا حسین کی شخصیت میں یہ عنایت فرمائی کہ مجھے ٹائم دیا تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور تھوڑی سی نوکری ہے انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی بلند آواز سے جو ہم کا نعرہ تکبیر، حلالی زیادہ ہیں آواز تھوڑا ہے، نعرہ رسالت مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت یزیدیت پر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت کیونکہ صبح کی مجلس پاک جاری ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک مولا کا عزت آدھا خانہ صبح ہے، یہ ٹائم بھی ایسا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ کافی میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کہ نوکری جتنے کیپیسٹی ہے جتنی طاقت ہے میں جناب کی بارگاہ میں دے کرتا ہوں، تو بابا پیر ریاشہ جی بزرگوں کو لا رہے ہیں، جیسے تو آپ بیٹھتے ہیں انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں۔ بزرگوں کی آمد پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے، آگے آنے بسم اللہ، آ جائیں آ جائیں آ جائیں بابا جی آ جائیں، پیر صاحب سے ادھر ہے تو آ جائیں بسم اللہ، جہاں بابا ریاشہ جی کہتے ہیں آ جائیں بسم اللہ، آگے آنا تو برکت اچھا ٹھیک ہے بابا جی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اب ذرا بہتر دیکھیے گا، میں نے آپ سے اجازت لیا ہے جناب پیر سے، الحمدللہ صدقہ علی کی جتی کا، نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے، اس لیے کہ پوری کائنات میں ہم مادمی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے۔ حیدری خدا آپ کو سلامت رکھے، ذرا کچھ ہوئی جگہ مولا آپ کو سلامت، بھائی شکریہ حیدری۔ جس نے کبھی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، بالکل بوریت بالکل نہیں ہوگی، بس نمازش کا سجدہ شروع کر لگا ہوں۔ ایک تمہید کا جملہ سن لیجئے پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، چونکہ پڑھنا قرآن ہے، ذرا ایڈریس سن لیجئے۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت کا نشان 124 اللہ کو سلامت رکھے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ آیت پڑھوں اس کی تمہید سن لیجئے۔ سامعین محترم، ماتم حسین کرنے والے مذہب میں، علی ولی اللہ والے مذہب میں فقہ جعفری آ گیا بیٹا۔ شیعت کا عقیدہ انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں نوجوان کو جو سوائے حسین کے نانا کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ مذہب جعفری کا عقیدہ دوبارہ سن لیجئے، سوائے پاک بطول کے بابا کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم کون ہے؟ فرمایا ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، فَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا خلیل ہے، وَوَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ صدیق ہے یعنی نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ پتہ نہیں کہاں سے عقیدے لاتے ہیں، میں شیعہ عقیدہ قرآن سے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ ایک مرتبہ اس طرح مکر قرآن پڑھنے لگا بھائی جان، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، یعنی 4 عہدے، 4 سٹار، 4 پھول درزی نے نہیں لگائی یہاں پہ، اللہ نے لگائے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ جس کی ماں شیعہ اس کو بولنا واجب ہے اور باقی کو چھوٹی ہے بھائی۔ 4 عہدے اللہ ابراہیم کے مونڈے پہ لگائے
आने के बाद कहता है इब्राहिम अगर तू इम्तिहान दे हम तुझे इमाम न बना दें। मालिक आपके हाथों में सलामत रखिए। नौजवानों के रुकना सारी चुप है भाई, बेटा आपको चुप नहीं होना चाहिए, कुरान है और विलायत है। मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों में सलामत रखे। इब्राहिम अगर तू भाई शिया कुरान पे बोलते हैं भाई हाय जो मेरे करीब भाई बैठे आपको आप इतने सारे नौजवान इकट्ठे हैं और चुप है, ये मुनासिब नहीं है। नौजवान वही होता है जो मौला अली के जिक्र में बोलता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह कहता है इब्राहिम अगर तू इम्तिहान दे हम तुझे इमाम बेटा जरा खड़े होकर अल्लाह की जिंदगी खराब करे। आराम के साथ मुझे जवाब दीजिए कि जो बच्चा 4 जमातें पास कर ले वो तीसरी में हो जाता है। वो पहले बच्चा थोड़ा शर्माया है, घबराया है, असल में वो सोच रहा था कि मौलवी को लेना भी नहीं पता कि जो बंदा सत्य का 4 जमातें पास हो जाए वो किसकी कौन सी जमात है? तो फिर क्यों कहता शिया काफिर है? कुरान पढ़ के देख अल्लाह 4 के बाद इमामत दे रहा है। इसका मतलब है कुरान की नस से इमामत नबूवत से भी अफजल है। आपके हाथों में सलाम, जो कुरान सुन रहा है मौला आपके हाथों में सलाम रखे, अल्लाह तेरी जवानी सलाम रखे। इसका मतलब है बनस से कुरान इमामत नबूवत से भी अफजल है, रिसालत से भी अफजल है। एक मतलब मिलके बताएंगे खलील का माना क्या है? दोस्त। और पंजाबी में कहते हैं यार। तो 5 बंदे बोलो मैं राजी हूं। अल्लाह कुरान में कह रहा है भाई जी इमामत यारी से भी अफजल है। इमामत यारी से भी अफजल है, इमामत सिद्दीक होने से भी अफजल है। परवरदिगार इब्राहिम नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक है। जब 4 पहला आज के मेरे इसका पहला जुमला मेरा किसी का शुरू हो गया, रूहानी सऊदी मेरे खड़े हो गए, ये सारी तौहीद की सारी रुबाइयां थी, सारे शेर थे। अब मैंने कुरान का पहला कसीदा, पहला मिसरा जिसे हमारे जाकिर भाई साई कहते हैं, मैंने साई शुरू कर दी है। ये मेरा पहला जुमला है। अल्लाह कुरान में कहता है इब्राहिम नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक है। परवरदिगार जब 4 ओहदे इब्राहिम के पास मौजूद थे, फिर तूने 5वां ओहदा इब्राहिम को इम्तिहान के बाद दिया क्यों? वजह क्या थी? भाई हमने इब्राहिम को इमाम इसलिए बनाया कि हमने इब्राहिम से काम इतना बड़ा लेना था कि इसे इमाम बनाना जरूरी था। मालिक के पहाड़ वाले, ये मुजफ्फरबाद वाले, ये ऊंची जमीन और नाफर वाले पूछते हैं ये बता के वो कुरान कौन सा था तुम्हें हमने इब्राहिम को इमाम बनाकर इसके हाथों से वो घर बनवाना है जिसके सेंटर में अली है। सबके दावा पहले के उच्चारण आपके हाथों में सलामत है। अच्छा इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा मेरा इम्तिहान ले लेते, वरना आप हर इल्मी बात को समझते हैं। अगर इल्मी बात को सारे नौजवान समझें तो मैं फिर एक फिक्र आधा कहूँ, पूरा नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि आधा आप पूरा करेंगे। इमामत तो दे दी इम्तिहान के बाद। ये इम्तिहान क्या था? फरमाया 1 कम 100 99 साल इब्राहिम बे औलाद थे, पुत्र ना उनका रहा। 99 साल के बाद हमने पुत्र दिया, और जब वही पुत्र 13 साल का चांद से सोना नौजवान हुआ, हमने कहा इब्राहिम इम्तिहान इमामत के लिए की ही है कि इसे अपने हाथों से ज़िबा कर और इमामत ले ले अता फिरा, ताकि कायनात को पता चले भाई जी इमामत बेटा देने से मिलती है। हमने इब्राहिम के हाथों से वो घर बनवाना है जिसके सेंटर में अली ने आना है। इसका मतलब है फिर ओहदा बढ़ गया। इधर देखिए, नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक है, इमाम है, मिस्री है। और भाई अगर किसी पढ़े लिखे बंदे को सुनोगे तो वो आपके कहेगा मैं हमारे काबा, और किसी अनपढ़ को सुनोगे तो वो सादा बंदा होगा, वो तो कहेगा मिस्त्री जैसे मैं। अच्छा ये आपके सामने दीवार है, ये सदात ने इतनी सोहनी दीवार बनाई हुई है, मुझे ये बताइए कि जब ये बन रही थी तो तन्हा मिस्त्री था या उसका हेल्पर भी साथ था? कौन मजबूर था? तो बोलिएगा, मैंने वादा किया सिर्फ कुरान पढ़ना है। परवरदिगार जरा कुरान में ये भी बता कि अगर काबे का मिस्त्री इब्राहिम है
मुजफ्फराबाद जिंदाबाद, मालिक आपको सलामत रखे। अगर अपने पुत्र को सुनना है तो थकना नहीं है, क्योंकि मैंने वादा किया हुआ सदात की नारायण चूम के कि जितनी देर में पढ़ूँ, 1 मिनट पढ़ूँ या 2 घंटे पढ़ूँ, ना मैं साह लेना। ये मेरी कालका में मैंने सदात की ड्यूटी, क्योंकि यही मांगा है। मेहरबानी, अगर आप थक गए तो फिर मैं छोड़ जाऊंगा। आज सोनी आवाज जरा आपकी जो आवाज है ना, ये हमारे लिए पेट्रोल है। नारा अली का ज़िंदा रहेगा तो मुझे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। मालिक आपको सलामत रखे। मेरे लिए ये मजमा बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने मिसाल से तौर किया है। मेरे लिए ये मजमा बहुत ज्यादा है। पूछी क्यों? क्योंकि मुझे हर बंदा 2 नजर आ रहे हैं। मालिक आपको सलामत रखे। इसका मतलब है इब्राहिम मिस्त्री है, इस्माइल मजदूर है। लंबा सफर कोर्ट शाम चला हूँ, मेरे ख्याल के मुताबिक 6 घंटे लगे हैं, और सिर्फ मैंने यहाँ के नमाज पढ़ी है या साईं जी का तरला किया, और कोई काम नहीं किया, और मिंबर पे आ गया हूँ। और अभी मैं घूम रहा हूँ। अगर कोई थोड़ी मिस्टेक पड़ी तो मुझे नौकर से माफ कीजिएगा। मैं कुरान आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बेटा नौजवान पुत्र, बेटा इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु काबे के मिस्त्री हैं, इस्माइल रजी अल्लाह तआला अन्हु काबे के मजदूर हैं। बाबा जी चुपके खता गा रहे हैं, गा रहे हैं, तो मिंबर पे उसी टाइम में सारे मजमे से माफी चाहता हूँ कि मिस्टेक हो गई। मुझे कहना क्या चाहिए था? बेटा शाबाश पुत्र, छोटा पुत्र, बेटा मुझे कहना चाहिए था अलैहिस्सलाम, और बेटा मेरे मुंह से क्या निकला? काफिर काफिर शिया काफिर मौलवी सर पे कुरान ला के बता, जिस घर का मिस्त्री अलैहिस्सलाम हो उसका मालिक रज़ी अल्लाह कैसे? सबके दामादी से मौला अली ने हाथ दिया है, उसका हाथ वजीर किशमी बनते हुए खुदा में अली ऊंचा नारा ये मैंने आपसे वादा किया था। अच्छा एक लफ्ज़ ज़हन में आ गया, अगर आप कहें तो कुरान के बारे में कह दें। हमें लोग ना फोन करके लोग फोन करके पूछते हैं, मौलवी साहब कि कुरान एक ही है सबका कहना, अलम शुरू होता है जी बना सकता जी, बिल्कुल यही है। तो मौलवी साहब जब कुरान एक है तो ये सबको हिदायत क्यों नहीं करता? मुसलमान 73 फिल्मों बन गए तो कुरान सबके पास एक है। लो जी, मैं आप पे भरोसा करते हुए कहता हूँ, चोरी उठा के आप उस अली की अम्मा को भी सलाम को समझे कि बोले जरूर है। पता वजह क्या है? याद रखिए कुरान हिदायत करता है, हाँ बाजों को क्यों नहीं करता? सारे बता दे। उसकी वजह फकत ये है मुजफ्फराबाद वालों, जो टीचर को अनपढ़ कहे उसे कुरान हिदायत नहीं करता। सबके जाना मालिक आपके हाथों में सबके जाना, जो टीचर जो पढ़ाने वाले को अनपढ़ कहे उसकी कुरान हिदायत। और हमारा मुसलमानों का मदनी चैनल है, मदनी चैनल केवल भी अगर आपके साथ देखा होगा, और उसमें मगरिब के अज़ान से पहले एक हदीस आती है। हदीस अबू हुरैरा से है। वो हदीस ये है, कुरान है, कुरान में हज़ूर फरमाते हैं कुछ कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ते जाते हैं, कुरान पर लानत करता जाता है। दूसरी हदीस अनस बिन मालिक से, वो क्या है? हज़ूर फरमाते हैं कुछ कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ने के लिए मेरे पहले कुरान को मुंह में डालते हैं, कुरान उनके हलक में अटक जाता है, दिन दिन उतरता नहीं है। कुरान तो क्यों करता है? अटकता क्यों है? राम क्यों करता है? अटकता क्यों है? राम क्यों करता है? अटकता क्यों है? मदनी चैनल पे हदीसें ना हो मेरा कत्ल माफ, तू शिया माँ का बेटा को ना बोले, तू जाने शाहजहां जरा जाने, ए कुरान लानत क्यों करता है? अटकता क्यों है? दिल में उतरता क्यों नहीं? कुरान की आवाज़ें जाकर मुस्तफा हिदायत ना पाया क्या? तूने मेरे साहिब मोहम्मद मुस्तफा का फरमान नहीं सुना? अल कुरान अली के कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अब जो भी मुझे पढ़ने के लिए मुंह में डालता है मैं अंदर झांक के देखता हूँ, अगर अंदर अली है तो ऊपर जाता हूँ, वरना लानत करके भी नहीं है। अल्लाह आपका साया सलामत रखे। जी सर के जाएगा सुन लो भाई, भाई ऐसे नहीं बाजवाब आता होगा वो चला रहा है। मालिक आपके हाथों को सलाम करता हूं, जनाब सही साहब को सलाम करके जरा मेरा सब सुन लीजिए, जो कि सरात की नगरी है, फुकरा की नगरी है, और जो जितने फुकरा बैठे हैं मैं आपका नौकर हूं, मेहरबानी दुआ फरमाइएगा। मैं जरा फुकरा को सबक सुनाऊंगा। सबक क्या है जी? नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक है, इमाम है, मिस्त्री है।
ذرا اپنے منہ سے بولیے میں نے جو قرآن سے عہدے پڑھے 6 کتنے ہو گئے؟ آواز بولیے کتنے ہو گئے؟ بغیر زور کے کہنے لگا اے اللہ عہدہ تو ایک مان نہیں ہوتا، ایک پھول لگا ہوتا ہے ایسا ہی کوئی ایک، وہ کسی سے سیدھے منہ سلام نہیں لیتے، حالانکہ وہ پھول درزی نے لگایا ہے، اللہ نے نہیں۔ تو جسے اللہ نے 6 لگائے ہیں ایک نہیں ہو کتنے؟ کیا شان ہوگی آخر بیٹا، کیا شان ہوگی؟ اس کا مطلب ہے تیرے میرے ابا آدم سے افضل ابراہیم، جناب نوح سے افضل ابراہیم، موسیٰ سے افضل ابراہیم، عیسیٰ سے کتنے ہوتے ہیں؟ بھائی آپ کو 5 کا واسطہ برہم واسطہ بولیے کتنے ہوتے ہیں؟ اب میں آہستہ سے کہنا کہوں گا اور آپ کے چہرے دیکھوں گا کہ کون بندہ محفوظ آ جائے اور کہیں اور کھو گیا ہے۔ 6 ہوتے پروردگار، 6 عہدے ابراہیم کے پاس ہیں۔ مالک کی مہربانی فرما، میرا مائک پہ منہ ہے، کیمرہ لائیو جا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پروردگار ایک مہربانی فرما، ذرا قرآن سے بتائے گا کہ 6 عہدے والے ابراہیم کا مذہب کیا تھا؟ مذہب کیا تھا؟ پھر قرآن بول سکتے ہیں، پھر قرآن بات بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صافات وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لا ابراہیم، میں لا ابراہیم کی بریکنگ گئی آپ کا تلفظ صحیح کروانے کے لیے ٹھیک کرواتا ہوں، چھوٹا میں تعلیم ہوں، جملہ غور سے سنیے گا، میں آپ کا وہ نوکر ہوں جو الحم سے لے کے والناس کی سین تک قرآن کے ایک ایک لفظ کے بارے میں جانتا ہے۔ یہاں زبر ہے تو کیوں ہے، یہاں زیر ہے تو کیوں ہے، یہاں پیش ہے تو میں نے 10 سال لگا کے یہ مارک حاصل کیا ہے اور آپ نے صرف ذات اتنی سی دی ہے۔ ایک حرف ہے لام لا جو آپ کے کلمے میں ہے، کلمہ نہیں ہوتا کلیمہ، کیا لفظ ہے؟ کلیمہ، اور لفظ نہیں کہتے لفظ ہے کلیمہ، اور وہ شروع ہوتا ہے لا، اس میں نو نتھنگ، نہیں بیٹا کچھ بھی نہیں، اور بیٹا ایک حرف ہے لام لا، کیا فرق ہے پتر؟ لا یہ جو دوسرا لام ہے جلدی والا اسے کہتے ہیں لام تاکید، اس کا مطلب ہے پکی بات ہے، اس میں شک ہی نہیں۔ لام تاکید اللہ قرآن میں لگا کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، شک ہی نہیں، ابراہیم بھی شیعہ تھا۔ ہائے ہائے مالک آپ کے ہاتھ پر سلامت رکھے، ابراہیم بھی، بھائی سارے بولے ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا، ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا، ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا۔ میں نے فکرہ کہنا ہے، پہلے میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، مہربانی کرنا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے گا، میں نے فکرہ کہنا ہے، میں اس بندے کے لیے فکرہ کہنے لگا ہوں جو دیوار پہ لکھتا ہے شیعہ کافر، یا زبان سے کہتا ہے شیعہ کافر، یا دل میں عقیدہ رکھتا ہے کہ شیعہ کافر ہے، باقیوں سے میرا مقابلہ نہیں ہے، میں صرف اسے سمجھا رہا ہوں جو کہتا ہے شیعہ کافر ہے۔ مولوی صاحب حیا کر، اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم شیعہ، ابراہیم شیعہ مطلب ابراہیم شیعہ، اب تو کہتا ہے شیعہ فائنی، تو کہتا ہے شیعہ کافر، اگر اپنے باپ کا ہے تو بڑی عید میں کتا ذبح کر، بکرا تو شیعہ کی علامت ہے۔ چل کے جانا مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سایہ سلامت رکھے، میرے بزرگ میرے شکل میرے فقراء ہو رہے گی مل کے چلا رہا ہے۔ وہ دیواروں پر لکھتے رہے ہم کو کافر کافر، ہم نے اسی کفر کو ایمان بنا رکھا ہے۔ جب اللہ ایک بڑی عبادت ہے مگر خدا نے تبرہ میں بھی بڑا مزہ رکھا ہے۔ 3 ہی تو وہ مقامات ہیں مکہ میں، سنگ ہر شخص نے جہاں ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے۔ آپ نے کہا کافر اور اینڈ کیا آپ نے سنگ پہ، تو یہ سنگ کسے کہتے ہیں؟ اب میرا ساتھ دیں گے آپ؟ پوری تاریخ عصمت میں، بیٹا تاریخ عصمت کا مطلب ہے 1.25 لاکھ نبی اور ہمارے 14 معصومین، آدم سے لے کے مصطفیٰ تک اور پاک مصطفیٰ سے لے کے پاک مہدی تک، اس پورے پاک شجر کہتے ہیں تاریخ عصمت۔ سنگ، پتھر
اور کافر یہی کہا آپ نے ان توحفہ لگا ہماری شادی میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے ہماری کوئی خون پہ شادی کرنا ہوئی تھی میرے ساتھ بولیے پتھر کافر پوری تاریخ عصمت میں دو معصوم ایسے ہیں جن کے ابے کو لوگوں نے کافر کہا. ایک ابراہیم خلیل اللہ تھا, ایک طرف پیر علی ولی اللہ تھا. لوگوں نے ابراہیم کے بابا کو بھی کافر کہا, لوگوں نے علی کے بابا کو بھی کافر کہا. جب میں نے طریق کو کھنگالا تو دونوں کا قصور ایک تھا. کیا؟ ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا تھا, علی نے ان کے بتوں کو توڑا. آپ کے چاچا نے گھمائی پڑی تھی شام میں اور کافر کی اور میں نے جوڑا کہا ابھی 95% آپ کے لیے حال پہ ہے اور جو حلالی موالی جو شیعہ 5% رہ گئے ہیں. میں دیکھتا ہوں جس کی ماں شیعہ اس کا ہاتھ نیچے کیسے ہے. ابراہیم خیر نبی سے افضل ہے سوائے مصطفیٰ کے. بت شادی راشدی بابی بت ابراہیم نے بھی توڑے تھے, بت آپ کے دادے علی نے بھی توڑے تھے. فرق یہ ہے جو زمین پہ کھڑے ہو کے بت توڑے اسے ابراہیم نبی کہتے ہیں, جو محمد پہ کھڑا ہو جائے اسے بہت بہترین سوال ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کی نظر بھی ملک ہے. اتنا بڑا نعرہ آیا ہے بادشاہ کا, نبیوں کے مشکل خالی کا. اس بڑے نعرے میں ایک دعا مانگ لیجیے, سارے آنے چاہیے. پروردگار عزاداری کا تسلسل پیر عائشہ کی نسل میں جاری ہوتی ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا. مالک کس کے بزرگ بیٹھے ہیں, سید بیٹھے ہیں, فقراء کی اولاد بیٹھی ہے. ہم سے کروڑ گنا بہتر دین سمجھنے والے بیٹھے ہیں, قرآن کی تفسیر جاننے والے بیٹھے ہیں. اس لیے میں ایمانداری سے دو قول پڑھتا ہوں. کیا دو ہے سائنس؟ دو قول ہیں یہاں پہ کہ ابراہیم کس کا شیعہ تھا. پہلا قول کہوں, شیعہ کہتے ہیں کہ جب شب معراج رسول نے چوتھے آسمان پہ نبیوں کو نماز جماعت کروائی تو کچھ دیر کے بعد شمال کی طرف سے ایک بڑا سا نور نوری ناقے پہ ظاہر ہوا. اسی ابراہیم نے جو نبی ہے, رسول ہے, خلیل ہے, صدیق ہے, امام ہے, مستری ہے اور مذہب کا شیعہ ہے, اسی ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں سارے انبیاء یہاں, یہ نور کون ہے؟ میرا چھوٹا بھائی علی ہے. یہ میرا بھائی ہے. اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے نور جگنوں کی طرح ٹمٹما رہے ہیں لاتعداد. یہ کب ہے؟ فرمایا یہ علی کے شیعہ ہے. اب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ پھر سفارش کیجیے, پروردگار تیرا یار ہوں, مہربانی مجھے بھی علی کا شیعہ بنا. لیکن ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ توبہ اپنے کوڑوں گلا بناتے ہیں. او شیعہ جی چلے ہو جہاں پہ لکھا ہے نا ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا. ہاں جی پچھلا صفحہ کھول کے لکھو, پیچھے لکھا ہے نوح کے شیعوں میں سے تھا. چلو مولوی صاحب کوئی بات نہیں, نوح ہی صحیح تھا تو شیعہ. چاچا جی نوح ہی صحیح, تو ہی صحیح شاہ جی تھا تو شیعہ. اچھا مولوی صاحب اگر ابراہیم نوح کے شیعہ ہے تو نوح کس کے شیعہ؟ اب میرا چوک کے میرے لکھا, اگر ابراہیم نوح کے پتر شیعہ ہے تو نوح کس کے شیعہ ہے؟ پھر مولوی بولے, وہ کہتا ہے نوح آدم کے شیعہ ہے. یا مولوی جنہ نسے گا ہونا آدم کس کا شیعہ تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم سارے شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ جب تیرے میرے ابے آدم کا نکاح ہونے لگا تھا نا تو اللہ نے کہا تھا ٹھہر جا, حوا تیری ہے ابھی تیری نہیں, مالک کب ہوگی؟ فرمایا جب نکاح ہوگا. تو پروردگار پڑھ, فرمایا پہلے حق المہر دے. کا مالک میری جیب خالی ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ابھی تو میری اولاد ہوگی, وہ کرنسی کے نوٹ چھاپے گی, پھر بینک بنیں گے, پھر پیسے آئیں گے, ابھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی, اور بینک تو آنا ہے میری اولاد میں سے. پروردگار کچھ بھی نہیں, کیا تو بھائی سارے بولے تھے. کہا آدم میں پیسے نہیں مانگ رہا, وہ جن کے صدقے میں تو لائق سجدہ ہوا ہے. چپ کر بھائی سامنے بیٹھ کے چپ نہیں رہتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ بھی صحیح بول رہے ہیں, یہ بھی صحیح بول رہے ہیں. درمیان میں تھوڑا ساتھ چاچا جی یہ رہا, جن کے صدقے میں تو لائق سجدہ ہوا ہے ان پہ درود پڑھ.
हवा तेरी हो जाएगी। अब तेरे मेरे सच्चे अपने ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुस्तफा के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुस्तफा के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फातिमा के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद हसन मुस्तफा के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पाक हुसैन के लिए। अभी हुसैन की नूर अब्बा जी के मुंह में थी। अगर कहा जा तुझ पे हक हलाल है, बाबा रियाशरी से लेकर आखिरी हलाली तक मुझे वो बंदा दिखाइए जिसकी नमक चांदी की जन्नत आ गया। और मौलवी साहब अब्बे का निकाह हुआ है पैदल पे दरूद के सदके में। अल्लाह ने निकाह पढ़ा के कायनात को बता दिया अब जो भी बंधन से लड़के शादी करेगा उसके घर में औरत है, निकाह नहीं है। जी सबके जाना मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। मेरे भाई थके आप थके आप मुझ छुपा रहे हैं। अगर ऐसे बैठेंगे फिर मैं अगला फिक्र नहीं करूंगा। अब मैं आपकी सुस्ती दूर करने के लिए अगला फिक्र कह रहा हूँ। सैयद दादा जी ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो भाई खड़े हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम, अली वलीउल्लाह की कसम, निकाह हो या तौबा, आदम का निकाह हो या तौबा, आदम का निकाह हो या तौबा, छोटे पुत्र अब्बा जी आदम का निकाह हो या तौबा, बाबा आशा जी ये दोनों कबूल हुई है अली के सदके में। मौलवी साहब अगर तुझे अली अच्छा नहीं लगता फिर दो काम है, या अकीदा बदल ले या अब्बा बदल ले। मैंने रख ली ना कैसे वो भी शुरू हुई और आप थक गए। एक आपको सलाम करते हैं। फिर सुनिए, नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक है, इमाम है, मिस्त्री है, शिया है। कितने हो गए? 8वां। अगर आपने ये सुन लिया तो सुना, इसके बाद नहीं। मैं अब उंगली खड़ी कर लूंगा 8वीं। जो फाटा था जो भी पढ़ूंगा होगा कुरान। अल्लाह की दरूद है। इब्राहिम कौन है? लाइके बाबा जी दो नबी है बाबा जी जिनकी आदत में दरूद है। एक मुस्तफा है, एक इब्राहिम है। मैं जनाब को पहले शिया भी सुनाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इसके बाद सुनी सुनाता हूँ। शिया भी ऐसे पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। Am I right? ये शिया पढ़ते हैं। हमारे भाई क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम सारे बैठे हैं मजलिस हुसैन के सदके में, फकीर की नगरी में तोहफा देने लगा हूं। फकीर के सदके में तोहफा आने लगा है। परवरदिगार इब्राहिम दुनिया में पहले आए, हाँ जी, दरूद बाद में है। वो जो दरूद हमारे भाई पढ़ते हैं, जिस दरूद के बगैर नमाज नहीं होती, वो यही तो है। तो जो भाई नमाज में दरूद पढ़ते हैं, कभी उन्होंने सोचा नहीं है कि इब्राहिम दुनिया में पहले आए दरूद, और अली मौला दुनिया में बाद में आया दरूद। तो फिर अभी तो आपको बताया है, फरमाया जो जमीन पे खड़े होकर तोड़े बुत वो बाद में आता है। बाबा जी जब भी कभी सियादी का लफ्ज़ नंबर पे कहा है ना, ऐसे मजमा डर जाता है, ले पता नहीं मौलवी क्या अकल है। मेरा जी चाहता है मैं पहले ये रोक मुका के ना फिर अगला पढ़ता हूँ। इन करो कि कुछ 100 रुपया दो के कुल 100 लाल रंग का नोट किसके पास है? मैं चोर नहीं वापस करना। बाबा जी ऐसा प्रोपेगेंडा शादी किया गया नंबर पे हमारे खिलाफ कि शादी कि नौद बिल्ला में गालिब शिया से आपा के गुस्सा। आपने ये नहीं कहना कि रखना है, ये मैं वही कहना
जेड़ा देना होगा बाद च देगा, तुम वापस लेना है। शाह जी, आमतौर पे कहा जाता है कि ये गुस्ताखे से आता है। मैं सादात के सामने माइक पे मुंह रख के कैमरे के सामने अपने भाई साईं जी की मौजूदगी में लाइव दुनिया के सामने कह रहा हूँ, वो शिया में कुत्ता है, खिंजीर है, हरामी है, जो मोहम्मद मुस्तफा के बावफा असहाब की जूती पे लगे हुए खाब के जर्रे की तौहीन करे। वो शिया हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब मैंने पैसे क्यों पकड़े? बेटा ऊंची आवाज से बताओ पुत्र, ये क्या है? पुत्र ये क्या है? बेटा जब ये दोनों मिल जाए तो क्या बनता है? उन्होंने लगे यार नहीं आना, जो ये फिक्रा सुनने के बाद फिर चुप रहे। एक मतमा सदके जाना, एक मतमा बुलंद आवाज से बोले, ये क्या है? ये क्या है? शादी रियाज शादी सैयदादा बाबा, यही फर्क है। शिया के मजहब असहाब के बारे में यही फर्क है, यही फर्क है, यही फर्क है। जैसे 100 है, जैसे 1000 है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अली के नबी जितना 100 और 1000 में फर्क है, इतना ही शिया के अकीदे में सहाबा के बारे में फर्क क्या? शिया का अकीदा ये है, जो सारे बोला दे, जो सहाबी को बुरा कहे उसमें 100 बार लानत, जो बुरे को सहाबी कहे उसमें लेकिन जो बुरे को सहाबी कहे उसमें बड़ी गाना है। सुनिए, जिस पे दरूद हो, मैं सलाम का लाऊंगा, जिस पे दरूद हो, इब्राहिम वो है जो लाइक दरूद है। अच्छा, मैंने वादा किया था कि हर पॉइंट पे कुरान पढ़ूंगा। इसके मैंने अभी तक कुरान क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आपके बच्चे को आता है क्या, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। चाचा नहीं कोई हुक्म है तो मुझे बताइए। चाचा नहीं 8वां पॉइंट, अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह और उसके युसल्लूना अलन नबी, नबी पे दरूद पढ़ते हैं। ये आधा तर्जुमा है, आधा पूरा करूं। युसल्लूना फेले मुदारे है, सल्ला युसल्ली यानी युसल्लूना फेले मुदारे का मतलब होता है जिसमें 2 ज़माने पाए जाए, हाल और इस्तिकबाल। असल तर्जुमा ये है, जाओ किसी मस्जिद में ले जाओ, किसी मस्जिद में ले जाओ, किसी मुल्ला के पास ले जाओ, इनकार करे मेरी गर्दन काट के मुजफ्फराबाद के आवारा कुत्तों के सामने फेंक देना, मेरा कत्ल माफ है। असल तर्जुमा ये बनता है, युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और फरिश्ते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते रहेंगे। आखिरी 2 मिनट मानो, मैंने लंबा नहीं करना। दरूद पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते रहे। ये मेरा हाथ कहाँ है? इस नाम की कोई आयत है कुरान में? सारे बोले, अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते रहेंगे। और आयतल कुर्सी गवाह है, ना अल्लाह सोचता है ना उसके। इसका मतलब है दरूद 24 घंटे है, दरूद 24 घंटे है। मैं 1 सेकंड चुप हो जाता हूँ, आपको देखता हूँ। भरे पंडाल में से कोई भाई शिया सुन्नी हाथ खड़ा करके मुझे रोक के कह सकता है कि मौलवी साहब तुसी गलत आख रहे हो, 24 घंटे नहीं है, 3 घंटे। मैं उसे समझाने को तैयार हूँ। एक बार मैं सांस लेता हूँ, कोई है भाई जो हाथ खड़ा करके कहे कि ये बात गलत है? सारे मानते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, क्योंकि बात ही कुरान की, आप गलत कह नहीं सकते, ना मैं कहता हूँ। कुरान कहता है अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं। इसका मतलब दरूद 24 घंटे है, दरूद 24 घंटे है, दरूद 24 घंटे है। पीर आशा जी, जो दरूद पढ़ता है अल्लाह वो भी पाक, उसके साथ जो पढ़ते हैं फरिश्ते वो भी पाक, जो खुद दरूद है वो भी पाक। तो जिन पे दरूद आता है उन्हें भी तो पाक होना चाहिए ना। अब मौलवी साहब से बड़ा शौक है ना कि फलां पे भी दरूद जाए, फलां पे भी दरूद जाए, तो आला आलही वाही 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 वाही। मौलवी साहब सजदों की जिद में, शियों की जिद में दरूद को मत समझा के वहां जा। कुरान मेरे सर पे सैयद सामने, कुरान कहता है दरूद 24 घंटे है। एक मौलवी साहब दरूद उसमें सस्ता है जो दिन के 12 बजे भी पाक हो, जो रात के 12 बजे भी पाक।
पास स्मार्टफोन है, मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कीजिए भाई। 80 किताबें मैं कह रहा हूँ, जाहिर तालिब कह रहा है, अगर आप किसी आलिम से पूछेंगे वो आपको 180 बता सकता है। 80 किताबें दिखा सकता है जिसमें ये लिखा है कि जब ये आयत आई थी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, ऐ मोमिनो तुम भी पढ़ो। भाई अल्लाह तो फरिश्ते पढ़ते हैं ना, तुम भी पढ़ो। 80 किताबें ना हो मेरा कत्ल माफ। एक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह जो कुरान में कह रहा है कि दरूद पढ़ो, कैसे पढ़ना है? फिर सुन लो, अगर मैं साबित ना करूं मेरा कत्ल माफ। आयत कुरान की आई कि सहाबियों दरूद पढ़ो, और एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शादी नबी पाक से कहता है या रसूल अल्लाह पढ़ना किवें में? बाबा जी ऐ देखो आप पढ़े ने, एक बंदा भी चुप रहा तो कुरान की कसम दुख लगना है। 6 घंटे सफर करके आया, दुख लगना है। मौलवी साहब अल्लाह कहता है दरूद पढ़ो, सहाबी पूछता है कैसे पढ़ना है? बस शियों का यही कसूर है, हम कहते हैं जिसको दरूद की खबर ना हो उस पर दरूद नहीं होता। आखिरी मिनट में फैसला के डालो, जिसको दरूद की खबर ना हो उस पर दरूद। बाबा जी अगर फिक्र पड़ है तो मेरे बने अपने मजमू रखा पुत्र का साथ देने थकन नहीं, क्योंकि मुझे थके थके महसूस हो रहे हैं। ओए नबी पाक ने बताया, ओए अंज पढ़ने अंज कैसे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ओए नबी ने पढ़ के, सहाबी ने पूछ के कायनात को समझा दिया। भाई जी जो इन पे दरूद पढ़े वो रज़ी अल्लाह है, जो इनसे लड़े वो रज़ी अल्लाह नहीं है। ये गुस्ताखी सहाबा है, जितने नौकरी होगी कबूल फरमाइएगा, हमारी आप के बाद इससे आगे नहीं बढ़ना। हमें कहता है और खुदा के बंदे हम तो सहाबा की जूतियां चूमना सवाब समझते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि कायनात में एक ही तो ऐसा मजमा था जिसमें 1.25 लाख से कितने बेटा घड़ी देखिए, 1 मिनट तक मैंने इसी बात को मुकम्मल कर देना, इसके बाद आगे नहीं बढ़ना। पुत्र सब आप छोटे बच्चे आप तो कह रहे हैं 1.25 लाख सहाबा की मौजूदगी में रसूल ने कहा था मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अली मौला। पुत्र क्या आपने सुना है बेटा? ऐसा लफ्ज़ नहीं है मन कुंतु मौला फारन में, ऐसा नहीं, ये गलत है। पुत्र असल लफ्ज़ क्यों है? मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अली मौला हो। बेटा 1.25 लाख सहाबा थे और 73 फिरके के लोगों ने लिखा है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे हुआ था। बेटा कैसी बात? अब जो आप परेशान ना पुत्र, सही परेशान है, बच्चे परेशान इसलिए हैं कि मौलवी साहब जब 73 फिरके के लोग मानते हैं कि मन तो मौला का ऐलान हुआ था, फिर सारे मानते क्यों? आधे मिनट तक बात मुकम्मल करो भाई, तो लेकिन सांस लेके आराम से बात को ये ना समझ में आए। फिर सुन लीजिए भाई, 1.25 लाख सहाबा, 2.5 लाख आंखें, 1.25 लाख सहाबा, 2.5 लाख आंखें। भाई सुन लिया आप? 73 फिरके ने लिखा कि ये ऐलान हुआ था। पुत्र सुनो बेटा, लोग इसलिए नहीं मानते कि इसके माने में इख्तिलाफ है। पुत्र शिया कहते हैं इसका माना मौला का माना है, नबी पाक का मतलब ये था जिसका मैं सरदार हूँ, जिसका मैं आका हूँ, जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं सैयद हूँ, उसका अली भी सरदार है। हमारे भाई कहते हैं नहीं, मौला का माना क्या कहने भाई, मैं चूंकि अनपढ़ खतीब हूँ, आपका नौकर हूँ, पढ़ा लिखा होता तो वो आपसे ना पूछता, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे बताइए दोस्त को पंजाबी में क्या कहते हैं? इसका मतलब है हमारे भाई कहते हैं नबी ने कहा था जिदा जिदा मैं यार ओदा ओदा। लो जी अब आपकी खामोशी ऐलान सुन लीजिए। मैं माफी मांगता हूँ पीर आशा जी से कि मैंने थोड़ा जल्दी कहा था, मुझे पढ़ा दीजिए। बाबा जी मिंबर पे कह रहा हूँ, आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। बाबा जी माफी है, आज थोड़ा किया मैंने, आप सैयद हैं तो सैयद होने के सच्चे में मुझे माफ कीजिएगा, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। अगर आप मुझे बुलाने की गलती करेंगे तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है मेरा बाबा जी वादा हो गया, अब वो टाइम कट के आऊँगा और बरामदगी मेरे दिन में होगी। बाबा जी मैं मेंबर पे कह रहा हूँ, अगर आपकी जूती के सदके में सांसें चलती रही तो आइंदा साल मैं आऊँगा और बरामदगी कराऊंगा, तो कोई कॉल नहीं पड़ी। ठीक है आइंदा जी, आज माफी चाहना लड़ के आज सुना। हम कहते हैं मौला का माना सरदार,
ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ چپ رہ جاتے ہیں. اعلان سنو حضرات, ایک ضروری اعلان سنیے. جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی یار تھا, انہوں نے حضرت عمر کی بات کو نہیں سمجھا. اعلان دوبارہ سنیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی یار ہے, انہوں نے حضرت عمر کی بات کو نہیں سمجھا, چونکہ 182 کتابوں میں لکھا ہے, اللہ آپ کے ساتھ سلامت رکھے, 182 کتابوں میں لکھا ہے 1.25 لاکھ صحابہ میں جس نے سب سے پہلے مولایت کی مبارکباد دی تھی وہ حضرت عمر تھے. اور آپ کہتے ہیں فخر فخر لک ابن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. دل سمجھ آئے بولے حضرت عمر نے کہا تھا یا علی تجھے مبارک ہو, آج سے تو میرا بھی مولا ہے, ہر مرد کا بھی مولا ہے, ہر عورت کا بھی مولا ہے. ہائے ہائے سب کے جگہ مالک آپ کے ہاتھ سب کے جگہ جناب شہید آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور مولوی صاحب کچھ تو حیا کر, بھئی اگر مولا کا معنی یار ہو تو کیا تکنا ٹھیک بنتا ہے کہ یاری تو میرا بھی یار ہے, ہر مرد کا بھی نو ہے. مولوی مانگا بھی تمہیں, اے گستاخ تمہیں قبر میں نہیں جانا, کچھ حیا کر. شٹ اپ, شٹ یور ماؤتھ. خدا کی قسم نانا یار نہیں, حضرت عمر کا مطلب تھا علی تو میرا سردار ہے, یا علی تو میرا بھی سردار ہے, ہر بندے کا بھی سردار ہے, ہر بی بی کا بھی سردار ہے. ایک کری اٹھ کے میرا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے مجھے کنڈال سے باہر پھینک کے پوچھو اور زیادہ مجتبائی تجھے کیسے پتا کہ حضرت عمر کا بچوں مطلب یہ تھا کہ سردار ہے, تجھے کیسے پتا؟ مجھے پتا ہے سردار ہی تھا, اسی لیے تو اپنے پتر سے کہا تھا جا حسن سے لکھوا کے لے. سب کے جامع مالک آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. کوئی بھائی کہے زیادہ مجتبائی ہمیں تیری بات کی سمجھ نہیں آئی, نو پرابلم. کوئی بندہ کہے اے زیادہ مجتبائی ہمیں حضرت عمر کا کلام سمجھ نہیں آیا, نو پرابلم. نہ میری بات کو مانو نہ حضرت عمر کی بات سنو, تو یہ مسئلہ نہیں. آئیے میں آپ کو ایک کتے کے منہ سے سناتا ہوں کہ مولا کا معنی کیا تھا. ریاشہ جی وہ کتا تھا جس نے آ کے سجدوں کے نامے کی گستاخی کر کے کہا تھا اے محمد تو نے نماز کہا ہم نے پڑھی, تو نے روزہ کہا ہم نے رکھا, تو نے حج کہا ہم نے کیا, تم نے ٹنڈے کہیں ہم نے کروا دی. اب تو نے اپنے بھائی کا بازو بلند کر کے من تو بولا کا اعلان بھی کر دیا, نام تھا حاصل فرمانے والی. اگر یہ فرمان اللہ کی طرف سے ہے تو اپنے اللہ سے کہہ اوپر سے عذاب آئے, اور میں یہی مار کہوں چھوٹے پتر اوپر سے پتھر آیا تھا, وہ یہاں لگا تھا, نکلا کہاں سے میں ممبر پہ بتا نہیں سکتا, لیکن وہیں پہ وہ پھڑک کے مر گیا, اور اس نے مر کے کائنات کو بتا دیا بھائی دی یار بیلی نہیں, اصل میں محمد کہنا یہ چاہ رہا تھا آج کے بعد گورے کالے کا مولا بھی علی ہے, سورے سالے کا مولا بھی علی ہے. سمجھ علی کی ذات سمجھ, اگر سمجھ جائے تو پھر علی کی بات سمجھ. علی خدا نہیں لیکن خدا علی تو ہے, تو پہلی بات کو چھوڑ دوسری بات کو سمجھ. مفتی صاحب جاری رہے بچہ رہے. اچھا بسم اللہ. جی بسم اللہ. اللہ میرے بھائی کو جو ہے نا میں آپ کرنے لگا تھا, لیکن یہ بھائی جان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فرمانا ہے کہ مفتی صاحب آئے ہیں تو ایک فکر ان کے سامنے ہو جائے, بزرگوں کی دعا بھی ہو جائے, ورنہ میں آپ کو سلام کر کے جا رہا تھا کہ کہاں بات تھی, میں آپ کا وہ نوکر ہوں جو عزت سے تہذیب سے تمیز سے نام لے کے پڑھتا ہوں, نام لے کے آرام کے ساتھ, کیونکہ کوئی فساد تھوڑی ہے.
اگلے دن ایک مولوی صاحب ممبر ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ صرف علی مولا تھوڑی ہے. وہ کہہ رہے تھے آپ کہہ سکتے ہیں حضرت ابو بکر مولا, حضرت عمر مولا, حضرت عثمان مولا, علی مولا, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے. کیا آپ میں سے کسی نے سنا یا نہیں؟ میرے میں جھوٹ نہیں بول رہا. اب میں ان کی بارگاہ میں ہدیہ کہنے لگا ہوں. کتنا 5 بندے بولے میں راضی. کیوں 5 کا؟ کیونکہ بزرگ بیٹھے ہیں. اگر بزرگ تنہا داد دیں گے اپنے پتر کو, میں راضی ہوں. اگر آپ بول پڑیں گے تو آپ کی مہربانی. مولوی صاحب علی کے بغض میں دوسروں کو مولا کہنے والے, توجہ بھائی, 5 بندے بول راضی ہوں. غلط ہو جو چور کی سزا میری. آپ شیعہ ماں کے پتروں کے نہ بولیں, آپ کی مرضی. مولوی صاحب علی کا کمال یہ نہیں کہ علی مولا ہے. پھر سن لو. علی کا کمال یہ نہیں کہ علی مولا ہے. علی کا اصلی کمال یہ ہے کہ علی محمد کے ہوتے ہوئے مولا ہے. ہائے ہائے, مالک آپ کے ہاتھ رکھ کے جانا. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں میں سمجھ لگے مل کے اونچا نعرہ ہے. میرا علی مولا ہے نبی کی موجودگی میں. بہت بڑا جملہ ہے قبلہ, بہت بڑا. میں نے پہلے کہا تھا کہ 5 بندے بولے, میں چونکہ یونس صاحب بیٹا بھی چھوٹے بچے پتر, آپ نے بعد میں بڑوں سے پوچھا کہ میں نے کیا کہا ہے. جملہ بہت بڑا تھا. ہاں میرے بانی پھر سنیے. اور خدا کی قسم اگر آپ قول نبی کو, کردار نبی کو سمجھ آئے, ایٹومیٹک آپ کے منہ سے علی ولی نکلے گا. لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. اور بھائی ہم اتنا صحابہ کو مانتے ہیں. اگر حضرت ابو بکر نہ ہوتے تو آپ کو پتہ ہی نہ چلتا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. نہیں بولے آپ. علی کو دیکھنا اللہ کی کیا صرف یہی ہے؟ نہیں. ذکر علی کی عبادت, علی کا ذکر اللہ کی اونچا بولو. حب علی کی عبادت, علی کی محبت کتنی ہوگی؟ میرے بتائیں 1 2 3. یا رسول اللہ, یہ مجمع کہہ رہا ہے کوئی علمی بات کر, ہم بولتے ہیں کہ بادشاہ جی سیدوں کے سید, نبیوں کے نبی, میرے مولا علی کے مولا, حسین کے نانا, پاک بطول کے پاک بابا, وہ سید جس کی جوتی عرش سے اوپر جاتی ہے. یہ بادشاہ کی عبادت تو ایک ہی کافی ہے, آپ نے 3 کیوں کہا؟ فرمایا ہو سکتا ہے کوئی حرام زادہ قیامت کو کہے میں تو اندھا تھا. ہو سکتا ہے کوئی کہے قیامت کو کہ جس کی اماں شیعہ میں بولنا واجب ہے. مفتی صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں مجمع کی شکایت کروں گا اگر ایک بندہ چپ رہا. وہ علی کو دیکھنا عبادت, کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اندھا تھا. علی کرنا عبادت, کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں گنگا تھا. محمد نے کہا حب علی کی عبادت. اب کوئی لانتی یہ کیسے کہے کہ میرے پاس دل ہی نہیں تھا. جی سکتے مالک آپ کو سمجھ رہا. اس کا پس منظر پتہ ہے؟ اس کے بعد میں نہیں پڑھنا, آپ لوگ لگائیں. کیا آپ کو پتہ ہے اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ میں پھر واقعہ کی قبلہ بیٹھے ہوئے بات تصدیق دے. میرے نبی کی طبیعت ظاہری طور پہ ناساز تھی. نبی پاک کو بخار تھا اور سرکار بستر لیٹے ہوئے, اور یہ کمرہ تھا حضرت عائشہ کا. کیا ہوئی بات؟ حضرت ابو بکر آئے نبی پاک کی طبیعت کا پوچھنے, اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے, بھائی سنیے بھائی توجہ, جیسے کمرے میں داخل ہوئے جہاں سید پاک کی جوتیاں تھیں نا, حضرت ابو بکر وہاں بیٹھ گئے. تو اڈی سبحان اللہ کی قسمیں, حضرت ابو بکر ہوں, حضرت عمر ہوں, حضرت عثمان ہوں یا ابو ہریرہ ہوں, کوئی کتنا بھی بڑا صحابی ہو نا, کتنا بھی, وہ رسول کی جوتیوں میں بیٹھتا تھا. یہاں صرف علی کے بیٹے بیٹھتے تھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی سر بھائی اس کے بعد میں وعدہ کروں میں نہیں پڑھنے اس بات. مالک آپ کو سلامت رکھے. باقی میں نے لگا آپ کو پتہ ہے بابا عائشہ کی بانی ہے, وہ مہمان آتے ہیں چاہتے ہیں ان کو آنا جانا پڑتا ہے, اس لیے فکر آخری ہے وہ بھی قبلہ صاحب کی حکم لیے میں آپ کو سلام کرنے کا ہوں. اچھا جب آپ بیٹھے ہیں تو حضرت ابو بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سرکار نے آیا الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے. آپ کو پتا ہے جس کی طبیعت کا پوچھنے جائے نا بندہ, اس کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے جس سے اس کا دل راضی ہو.
حضرت ابو بکر نے بیٹھتے ہی علی کا ذکر چھیڑا، چونکہ حضرت ابو بکر جانتے ہیں نبی دو جگہوں پہ خوش ہوتا ہے، یا جلی کا ذکر ہو یا علی کا ذکر ہو۔ آپ دیکھیں ذکر، ادھر دیکھیے، عبادت کتنی ہو گئی؟ آپ 3 سنو جب اجازت دیو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں عائشہ جی ابا جی میرا پتر ادھر آئے نا، جی ابا جی میرا پتر تجھے پتا ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ حضرت امی عائشہ کہتی ہیں بابا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میرے مرشد پاک رسول کہہ رہے تھے صرف دیکھنا نہیں، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ نوجوانوں 6 گھنٹے کا سفر ہے، گلا لے کے جاؤں گا یہاں سے اگر ایک بھی نوجوان چپ رہا۔ باپ نے کہا دیکھنا عبادت، بیٹی نے کہا ذکر عبادت۔ بطول کے بابا کا بازو یہاں تھا، بازو ہٹا کہتے ہیں عائشہ ابو بکر دیکھنا اور ذکر اس کے لیے عبادت ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ جس کی محبت واجب ہو اس کی بیٹیوں کو تماچے نہیں مارے۔ پاک بیٹی آپ کی ہائے خون فرمائے۔ مفتی صاحب سے بیٹھے ہوئے ایک ہمارے ممبر کا بڑا نام گزرا ہے حافظ کفایت اللہ مرحوم، بہت بڑا نام تھا، شاید آپ نے سنا ہو، پاکستان کا عظیم نام تھا۔ ان کی مہر یافتہ روایت ہے جو میں مفتی صاحب کی قبلہ کے سامنے ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں روایت کروں، جتنے سید اور بزرگ بیٹھے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے ہائے کر کے جواب دینا ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ جب انسان پہ چاروں طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے پھر اسے ماں بڑی یاد آتی ہے؟ ٹھیک ہے، بزرگ فرمانے ہیں، بزرگوں کیا کہتے ہیں سڑکوں کے لیے اور لوگ کے کہہ رہے ہیں کہ پتر تیری گل ٹھیک ہے بیٹا، پھر سنا پتر چھوٹے بچے بیٹا ہائے کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی، پتر آنسو شام والی بیوی دیتی ہے، ہائے آپ کے پاس میں ہے، اور کوئی بھائی امیر بن کے نہ سنے، مہربانی غریبوں کا تذکرہ غریب بن کے سنیے گا۔ پھر سنیے جب انسان پہ ہر طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے پھر اسے ماں یاد آتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، اسد کو دفن کر کے دامن جھاڑ کے مدینے کی طرف منہ کر کے اونچا رو کے حسین کہتا ہے اماں میں دب گیا، میں بسم اللہ کہتا ہوں اماں مجھے پیاس کھا رہا ہے، میں بھی اس کا مطلب آپ رونے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، اس کا مطلب گھر سے آپ نے سڑ کے جانا، اماں مجھے پیاس کھا رہی ہے۔ حضرت قبلہ کے فارسان رہوں اللہ درجات فرماتے ہیں جب حسین نے کہا نا اماں مجھے پیاس کھا گئی، وہ فرماتے ہیں کہ پانی کا بھرا ہوا جام حسین کے سامنے آیا، 5 بندوں نے ہائے کی ہے، باقی مجمع چپ ہے، آپ نے سوچا نہیں پانی آیا بھی تو اصل سمجھانے کے بعد آیا، یوں میرے باشن کے تھے، تو کون ہے؟ کہتے ہیں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، پانی کیوں آیا؟ یہاں تو ہر تو مجھے مار رہا ہے، تو پانی لے آیا؟ وہ کہتا ہے 2 وجہ سے پانی آیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب تو نے کہا تھا نا اماں میں پیاسا ہوں، تیری آواز میں کوئی درد ایسا تھا، اور اللہ سے کہا میں معافی مانگ کر ہر بندہ ہائے کرے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں امتی ہوں مدینے والے مصطفیٰ کا، اور میرے نبی کا فرمان ہے جب کوئی زخمی پانی مانگے نماز توڑ کے بھی اسے پاک دلا سکتا۔ زخمیاں تو عجب رنگ کا زخمی ہے، تو عجب رنگ کا زخمی ہے، تیری قمیض بھی خون میں ڈوبی ہوئی ہے، تیری داڑھی پہ بھی خون ہے، مظفر آباد والوں اسے کیا پتا تھا قمیض والا خون اکبر کی برچی کا ہے، بسم اللہ کہتا ہوں داڑھی والا خون اصغر کے دین کا ہے۔ میرے مولا نے یوں دیکھا، میرے مولا یوں یہ کہتا ہے تھک کے جاما اللہ تجھے جزائے خیر دے، لے جا میں نے پینا نہیں ہے۔ کہتا زخمیاں ابھی تو کہہ رہا تھا اماں میں پیاسا ہوں، اب جب پانی آیا تو کہتے میں نے پینا نہیں۔ امام فرمایا میری کی مجبوری ہے، کہتا ہے مجھے بتائے گا؟ امام فرمایا ایک شخص، کون سی؟ امام فرمایا اگر میں تجھے بتاؤں میری مجبوری کیا ہے، وعدہ کر میدان چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اب اس کا وعدہ دیکھیے، اپنی ہائے دیکھیے، کہتا ہے تو بتا تیرا میرا مدینے والا مصطفیٰ ضامن ہے،
تو بتا میں چلا جاؤں گا. امام فرمایا پھر یہ بتا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے پانی کا جام. امام مفتی صاحب امام فرمایا وہ سوچ نہیں کیا ہے؟ کہتا ہے ایک ٹپا. امام فرمایا اس کے قریب سے ہو کے آ جا, پھر تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ غریب پانی کیوں نہیں پیتا. آپ کی ہائے اور صرف آنکھوں کی قسم. جیسے یہ وہاں پہنچا بھائی جان اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ زور سے مٹی کا جام نیچے پھینکا, منہ پہ باتیں کر کے مولا حسین سے کہتا ہوں زخمیاں پانی والی بات چھوڑ, ہاتھ اٹھا دعا مانگ. امام فرمایا دیکھا کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی 18 سال کا جوان ہے جس کے سینے میں برچی کا پال ٹوٹا ہوا ہے, جس کی تازی داڑھی ٹوٹ رہی ہے. کہتے ہیں مجھے وحدہ اللہ کی قسم اللہ کی بھری کائنات میں نے اتنا سونا جوان آج تک نہیں دیکھا. جن کے جوان بیٹے ہیں مجھے اپنا پتر سمجھ کے معاف کیجیے. امام فرمایا دعا کون سی؟ کہتے ہیں دعا مانگ اس کی برچی سے پہلے اس کی ماں بھی مر گئی ہو. جی سب سے جہاں اس کی برچی سے پہلے اس کا باپ بھی مر گیا ہو. وہ جس کا اتنا سونا پتر تک اس کے لڑ ہے, وہ نہ ماں جینے کے لائق رہتی ہے, وہ نہ باپ جینے کے لائق رہتا ہے. امام رو کے فرماتے ہیں اچھا ایک بات تو بتا, اگر میں کچھ کہوں تو یقین کرے گا؟ جو ماں کی گود سے محسوس ہوتے ہیں آپ کی ہائے ممبر تک آنی چاہیے. یہ اجنبی رو کے کہتا ہے تو جو کہے میں ماننے کو تیار ہوں, چونکہ تیرا چہرہ بتاتا ہے تو کسی سچی ماں کا بیٹا ہے. یہ سچ کہتا ہوں تو جو کہے میں ماننے کو تیار ہوں. اب جوان بیٹوں پر جتنے باپ بیٹھے ہیں آپ کی ہائے واجب ہے. امام رو کے کہتے ہیں وہ جس کی برچی سے برداشت نہیں میرا سگا بیٹا ہے. جب کہنا وہ میرا سگا بیٹا ہے اس نے منہ پہ ماتم کیا. امام فرمایا کیا ہوا؟ سارے ہائے کریں گے. رو کے کہتے ہیں اگر وہ برچی والا تیرا بیٹا ہے جسے دفن کر ڈالا وہ کون ہے؟ امام فرمایا وہ میرا 18 سال کا تھا, یہ میرا 6 ماہ کا ہے. وہ بھی پانی مانگتا وہ چلا گیا, یہ بھی پانی مانگتا وہ چلا گیا. اب تو بتا جس کی اتنی سونی جوڑی دنیا سے کیسی بھیج ہے کہ وہ باپ پانی پینے کے لائق رہتا ہے. حیران ہو کے کہتا ہے 18 سال کا جوان 6 ماہ اب کہاں پر ہے؟ امام فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کرے ہاتھ کو سمجھے کیا ہوا؟ کہتا ہے زخمیاں جب تم نے کہا تھا نا اماں میں پیاسا ہوں تو میں جام لیے دریا کے کنارے پہنچا تھا, وہاں میں نے ایک لاشا دیکھا تھا جس کے بازو نہیں تھے. یہ سب سے وہ کون تھا؟ امام فرمایا میرا سگا بھائی تھا, بڑا وفادار تھا, اسی کے سہارے میں نے بہنوں کو جنگلوں کا رخ کروایا تھا. تو لوگ کہتا وہ تیرا 32 سال کا کڑیا جوان بھائی, یہ تیرا 18 سال کا جوان بیٹا, یہ 6 ماہ کا پیاسا بیٹا, اتنے قریبی رشتے سے بات کروا کے تو اب بھی سفر کا پہاڑ بنے کھڑا ہے. من انت بتا تو کون ہے؟ امام فرمایا پہلے تو بتا وعدہ یاد ہے؟ کہتا ہے مجھے مصطفیٰ کی قسم وعدہ یاد ہے. تو بتا میں چلا جاؤں گا. جس نے اشارہ سمجھ لیا اس کی ہائے نکلے گی. جسے پتا ہے چھوٹی اینٹ پہ حسین کہاں بیٹھتا تھا اس کی ہائے نکلے گی. امام رو کے کہتے ہیں اب پوچھنا ہے میں کون ہوں؟ تو پھر سن وہ جس کی حدیثیں تجھے جنگلوں میں یاد ہے نا, میں اسی کا نواسا حسین ہوں. زہرا کا بیٹا میں ہوں, علی کا لال میں ہوں. جب کہنا میں حسین ہوں پتہ نہیں کون سا شیعہ ہے جس کا ہاتھ سینے پہ لائے یہ منہ پہ ماتم درد کہتا ہے تجھے تیری ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ پھر میرے سامنے پردہ نہ ڈال. مجھے واضح کر کے بتا کہیں پرچی والا تیرا عقبہ تو نہیں ہے, کہیں 6 ماہ تیرا صرف تو نہیں ہے, کہیں بن بازو والا تیرا عباس تو نہیں ہے. امام فرمایا تو صحیح سمجھا, اب تیرا والا تھا نا اب جلدی جہاں سے جنگل چھوڑ کے چلا جا. لوگ کہتے ہیں مولا بس ایک بات بتا دے, میں آپ سجدوں سے فقیروں سے معافی مانگ کا فکر کہتا ہوں مجھے معاف کیجیے گا. مفتی صاحب سے معافی مانگ کے کہتا ہے اچھا ایک بات تو بتا وہ 32 سال کا تیرا بھائی, وہ جوان تیرا بیٹا, یہ 6 ماہ تیرا بیٹا, اگر تو حسین ہے وہ عباس اکبر اور اصغر ہے تو پھر بتائیے خیمے کس کے ہیں؟ جب کہانا خیمے کس کے ہیں؟ میرے مولا میں ہاتھ پکڑا, اللہ کے کہتا ہے اشارہ نہ کرو میری بہنیں جنگلوں میں آ گئی, اشارہ نہ کرو نبی دادیاں جنگلوں میں آ گئی. اللہ تعالیٰ اب اس نے اپنا ماتھا شبیر کی جوتی پہ ٹیکا, کہتا ہے مولا مجھے قتل ہونے دے, میں ایسے گھر کیسے جاؤں گا, مجھے کیوں کہتا چلا جا, مجھے کیوں کہتا چلا جا. امام روز ہو رہا یہ بتا تو کپڑا دیکھتا ہے؟ جی مولا. میں 2 مہینے گھر سے باہر رہتا ہے؟ جی مولا. تو میں سوچ کے بتا گھر میں تیری 4 سال کی بیٹی ہے. جی مولا. تو اس سے بڑا پیار کرتا ہے؟ جی مولا. آخری مرتبہ تو اس کے گھر سے نکلا تھا, اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے. جی مولا. جس کی ماں شیعہ ممبر کی طرف دیکھے وہ تجھے رو رو کے میرے بابا جلدی آنا, تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. امام فرمایا جب سے تو نکلا ہے ہر روز بڑے دروازے پہ جاتی ہے, خالی گلی دیکھ کہتے بابا آج بھی دن گزر گیا تو آج بھی نہیں آیا, اور لوگ کہتے
में शिया मातम क्यों करते हैं? और मातम इसलिए करते हैं जिस हुसैन को अकबर और असगर की लाशों के दरमियान खड़े होकर उम्मत की बेटियों का एहसास था, उसके सामने शिमर सकीना को तमाचे मारता रहा। और मेरे भाई साईं कैसर बलम से लेकर शकलैन गल्लू तक हर जाकिर तेरे दर से कहता है कि शाम गरीबा सकीना ने कहा था भैया मेरे बाल छोटे हैं, मैं पर्दा कैसे करूं? मुफ्ती साहब कहते हैं सामने आखिरी जमाने का है, मुझे हुज्जत दौरा की कसम ये जाकिर तेरे दर से कहते हैं। और सकीना के बाल छोटे नहीं थे, असल में शिमर में कोई बाल छोड़ा